بکریاں زیادہ ہی معروف تھیں۔ تو وہاں پر جب پہنچے، دن کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گھر والوں سے کچھ کھانے پینے کے لیے طلب کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون، جو بڑھیا خاتون تھی، اس کو بلا کر فرمایا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں کچھ کھانا چاہیے، کچھ پینے کے لیے کچھ چاہیے۔ اس نے کہا افسوس ہے کہ ہماری بکریاں باہر چرنے کے لیے میرا گھر والا لے کر گیا ہوا ہے اور میرے پاس گھر میں کچھ اور بھی کھانا وغیرہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ان سے کہو وہ جو تمہارے صحن کے اندر ایک بکری بیٹھی ہے، بکری، اگر تم اجازت دو تو ہم بکری کا دودھ دہو لیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بوڑھی اماں اگر آپ چاہیں تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ وہ بکری ہے جو دوسری بکریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی، اس کی ہڈیوں کے اندر مغز نہیں ہے، یہ وہ بکری ہے کہ جو دودھ تو اپنی جگہ پر، یہ بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر آپ کہیں تو ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ جب دوسری دفعہ حضور نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو وہ ٹک ٹکی لگا کر وہ دیکھ رہی تھی، وہ ام معبد حضور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب حضور نے دوسری دفعہ کہا، فرمایا حضور نے، کہنے لگی ٹھیک ہے اگر آپ دونا چاہتے ہو دو لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اس بکری کو اٹھاؤ۔ انہوں نے پکڑ کر بکری کو اٹھایا، یوں بکری کو اٹھایا اور بکری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ پھیرا، یوں پیٹھ پر یوں ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، بکری کی جان میں جان آ گئی، بکری کے کھیری کے اندر دودھ آ گیا، بکری نے اپنی ٹانگیں کھلی کی، کھیر دودھ جو ہے کھیری میں بھر گیا۔ فرمایا برتن لے آؤ، برتن لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش کیا، ابو بکر صدیق نے نوش کیا، ابو بکر صدیق کا غلام تھا اس نے نوش کیا، ام معبد کو دیا انہوں نے نوش کیا، پھر برتن بھر گیا۔ فرمایا اور برتن لاؤ، گھر کے اندر جو تھالی کٹورے تھے سب بھر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل دیے۔ اتنے میں شام کے وقت عصر کے ٹائم ان کا گھر والا ابو معبد اپنے ریوڑ کو لے کر آیا، گھر میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ ام معبد آج یہ تمہارے ویڑے کے اندر، تمہارے گھر کے اندر یہ خوشبوئیں کیسی ہیں، یہ خوشبو کیسی محسوس ہو رہی ہے۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہی تھی، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر وہ اس قدر مگن تھی کہ نام بھی نہیں پوچھ سکی تھی کہ تم ہو کون، نام بھی نہیں پوچھ سکی تھی۔ اس نے پوچھا خوشبوئیں کیسی، نام تو علم نہ تھا۔ وہ کہنے لگی وہ آیا تھا، وہ کہتے کون آیا تھا، کہتے وہ مبارک آیا تھا۔ مبارک کہتے ہیں برکتیں بکھیرنے والا، وہ برکتیں بکھیرنے والا آیا تھا۔ اس نے کہا یہ برتن دودھ کے، انہوں نے کہا ہاں وہ مبارک آیا تھا۔ اس نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ہماری یہ بکری جو ہے اس کی کھیری میں دودھ آیا اور ان تمام نے پیا اور میں نے بھی پیا اور یہ برتن بھی بھر گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر ابو معبد نے حلیہ پوچھا کہ وہ مبارک کیسا تھا، مبارک کیسا تھا۔ ام معبد نے حلیہ بیان کیا، زہری خد و خال بیان کیے، ان تمام کو بیان نہیں کرنا چاہتا، وقت ختم ہو رہا ہے، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کے اندر ام معبد نے یہ الفاظ کہے کہ وہ بڑا حسین تھا، بڑا حسین تھا، اتنا حسین تھا جب دور سے آ رہا تھا تو خوبصورت لگ رہا تھا، جب قریب آیا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو بیان کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، دور سے دیکھو تو چٹا خوبصورت رنگ، قریب آؤ تو منہ پر چھائیاں نظر آتی ہیں، دور سے خوبصورت نظر آتے ہیں، قریب سے بدنما نظر آتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کو بیان کیا کہ جب دور سے نظر آ رہے تھے تو بڑے خوبصورت تھے، جب قریب آ گئے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ اور اس کے اندر ام معبد نے حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا، حضور کی سیرت کو بیان کیا کہ جب دور سے نظر آ رہے تھے تو خوبصورت تھے اور جب قریب آئے تو اس سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سیرت کیسے بیان کی کہ جب آپ کو کوئی بندہ ملے اور دور سے ملے، پہلی ملاقات ہو، اس کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر آپ کہیں گے اچھا ہے،
لیکن جب قریب ہوتے ہیں، جب دوستی ہو جاتی ہے، چند سال گزر جاتے ہیں، لین دین ہو جاتا ہے، معاملہ اب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر حسن کتنا ہے سیرت کے اندر۔ بھائی یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، معاملات میں تو برا ہے، ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں۔ تو معبد نے حضور علیہ السلام کی صورت کو بھی بیان کیا، سیرت کو بھی بیان کیا کہ آپ سیرت کے حوالے سے بھی آپ اچھے تھے، یعنی دور تھے جب اچھے لگتے تھے، جب قریب آ گئے گفتگو کی، معاملات ہوئے، اور اس کے بعد وہ اس سے بھی اچھے لگ رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین بنایا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے حلیے کو بیان کرتے ہیں، ارے وہ حسین چہرہ کس قدر حسین ہوگا کہ اگر وہ حسین چہرے کو صحابہ کرام دیکھ لیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امام الانبیاء حالت علالت میں تھے، 3 دن کے بعد امام الانبیاء نے اپنے حجرے مبارک سے اپنے سر انور کو باہر نکالا، صحابہ کرام نے دیکھا۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، جب صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، پردہ اٹھنے کی آواز آئی تو تمام کے چہرے کعبے سے مڑ کر امام الانبیاء کی طرف ہو گئے، حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اور پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا ایسا لگا کأنکا ورقۃ مصحف، گویا کہ قرآن کھل گیا ہے۔ گویا کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، پتہ یوں چلا کہ قرآن کھل گیا ہے۔ اور ایک بہت بڑے شاعر ہیں، آج سے صدیوں پہلے کے شاعر، اس نے فارسی کے اندر ایک شعر لکھا، اس نے کہا مصحف را ورق ورق دیدم ہیچ صورت نہ صورت اوست، میں نے قرآن مجید کا ایک ایک ورق پلٹ کر دیکھا، ایک ایک ورق کو میں نے پلٹا، کوئی ورق جو ہے، کوئی قرآن کی صورت مصطفیٰ کی صورت جیسی نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھا تو وہ قرآن کھل گیا تھا۔ اور یہ عظیم شاعر جو ایک بہت بڑے عالم بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کے ورق کو دیکھا، کوئی صورت مصطفیٰ کی صورت جیسی نہیں۔ تو میرے وجدان نے جواب دیا، ہاں یہ شاعر بھی سچا ہے، صحابہ کرام بھی سچے ہیں۔ ارے قرآن مجید کی ایک ایک ورق پلٹ کر علیحدہ علیحدہ صورت کو دیکھو تو کوئی صورت مصطفیٰ کی صورت جیسی نہیں۔ اور اگر قرآن مجید کی 114 صورتیں اکٹھی مل جائیں تو چہرہ مصطفیٰ بنتا ہے، چہرہ مصطفیٰ بنتا ہے۔ اور وہ چہرہ ہے نا، جب اٹھتا ہے آسمان کی طرف، رب کائنات فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ وہ عظیم چہرہ ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ہوتے ہیں، ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ ہماری مسجد کے اندر یہ شعر اس صحابی کا لکھا ہوا ہے، وہ فرماتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا حسین پیدا کیا ہے کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ اتنا حسین ہیں کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے، ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو تو رب کائنات نے اس طرح پیدا کیا ہے گویا کہ جس قدر آپ چاہتے تھے۔ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، آدم کے پاس بھی گئے ہو اور نوح کے پاس بھی گئے ہو، یوسف کے پاس بھی گئے ہو، 1,24,000 انبیاء کرام کے پاس وہی لے آنا تمہارا کام تھا۔ وہ وقت آئے گا لوگ میری سیرت اور صورت کے اندر کیڑے نکالیں گے، عیب پیدا کریں گے۔ اب تم بتاؤ کہ کائنات کے اندر گھومے ہو، بتاؤ ہم کیسے ہیں۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھا جہاں، بتلاؤ کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے شاہ تمہاری قسم، آفاقہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، مگر تو چیزیں دیگری۔ اے مصطفیٰ قسم ہے آپ کے چہرے کی، ہر کسی کے پاس گیا، آفاق کے اندر چکر لگائے، تمام نبیوں کے پاس گیا، رسولوں کے پاس گیا،
یوسف کے پاس بھی گیا، نوح کے پاس بھی گیا، موسیٰ کے پاس بھی گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا، تمام انبیاء کرام کے پاس گیا، لیکن جیسا رب کائنات نے تجھے بنایا ہے ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ حسین رسول اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حسین رسول کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔